اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقلاب۔ قاعدہ نمبر 1، اقلاب کے معنی بدلنے کے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس پہ جزم ہو، اور تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے، با کیا؟ الف با جو ہوتا ہے اس کا با، ٹھیک ہے؟ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اس نون کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ کیسے پڑھنا ہے ہمیں؟ یعنی نون جہاں پر ہوگا ہمیں نون کو میم سے بدل کر پڑھنا ہے، یعنی جو تنوین ہو وہاں پر یا پھر نون ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تنوین اور نون ساکن کی آواز تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے نا، اس لیے سارے قاعدے جو ہیں اسی پر ہیں، ٹھیک ہے؟ یکساں ہوتی ہے ان دونوں کی آواز۔ تو کیا پڑھنا ہے ہمیں یہاں پر؟ ہمیں نون کو میم سے بدل کر پڑھنا ہے۔ کب؟ جب با آ جائے، نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کریں گے نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ کس کو؟ نون کو میم سے۔ نون کون سا نون؟ اس کا نون ساکن کا نون اور تنوین دونوں کو کس سے بدل کر پڑھنا ہے ہمیں؟ میم پڑھنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے اب ہدایت نمبر 1 دیکھیے، یہاں بھی غنہ ایک الف کے برابر کیا جائے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہمیں غنہ جو کریں گے ہم، جیسے فم بز، تو ہمیں یہ ایک الف کے برابر کرنا ہے، اور غنہ سے پہلے حروف کو لمبا نہ کیا جائے، یعنی ہم جو غنہ کریں گے اس سے پہلا جو حروف ہوگا اس سے ہمیں لمبا نہیں کرنا، جیسے ہم پڑھیں ابھی فم، ایسے نہیں کرنا ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں جہاں پر غنہ ہوگا، جہاں پر اقلاب ہوگا، جو قاعدہ ہوگا وہاں پر ہی ہمیں غنہ کر کے ایک الف کے برابر مقدار پڑھنا ہے۔ ہدایت نمبر 2 دیکھیے، بعض لوگ اقلاب کرتے وقت نون کی ملاوٹ کرتے ہیں۔ ملاوٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ نون بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہم پڑھیں ابھی اس کو پڑھا ہی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو فم بز نہیں پڑھنا ہے، فم بز نہیں پڑھنا ہے، ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ میم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ چھوٹی سی میم جو بنی ہوتی ہے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے قرآن میں، تو یہ میم اس لیے بنی ہوتی ہے کہ ہمیں نون نہیں پڑھنا ہے، اس کی جگہ پر ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ میم پڑھنا ہے، کیونکہ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آیا ہے، دیکھیے سارے حروفوں میں با ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ با ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر اقلاب کا قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تنوین یا نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھنا ہے۔ یہاں صرف میم پڑھنی ہے، نون نہیں پڑھنا، کیونکہ نون میم سے بدل چکا ہے۔ مشق۔